سر یہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی کیوں یوز ہوتی ہے؟ بی ایل اے کو بلوچ کے ساتھ نہ ملائیں، یہ کہنا کہ وہ سب بلوچ کی نمائندگی کرتے ہیں تھوڑا سا کویسچنیبل ہے۔ ابھی تک یہ جو جعفر ٹرین حملہ ہوا اس پر سارے لوگوں نے مذمتی بیانات جو ہے وہ اپنی جاری کیے، مارنگ بلوچ کا اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ اس پہ یا اس طرح کے کسی بھی شدید دہشت گردانہ کارروائیوں کے اوپر کبھی ان کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ جو عالمی قوتیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ وہ یہ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گوادر کو ناکامیاب کیا جائے تاکہ چائنا گوادر تک نہ پہنچے، کسی طریقے سے سی پیک کو ناکامیاب کیا جائے تاکہ وہ ادھر تک نہ پہنچے۔ یہ بی ایل اے کے بچے اور بچیاں، یہ غریب گھروں کے مطلب وہ بچے اور بچیاں ہوں گے کہ جن کو بی ایل اے جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ لا کے ایک مافیا سٹائل میں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ انڈیا کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ نا، اور پھر پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ جب چاہیں دھڑکن تیز کر دیں، جب چاہیں دھڑکن مدھم کر دیں۔ بلوچ کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ بی ایل اے کا جو آپریشن تھا اس میں یہ کیسا کردار تھا کہ آپ نے تو مجھے وہاں پہ چھوڑ دیا، اور جو بڑے ہیں وہ تو چلا گیا کہ ہاں جی مشن کامیاب ہو گیا، مبارک ہو، خدا حافظ۔ ٹھیک، تو یہ ہے زندگی جس کے لیے میری ماں نے مجھے جوان کیا یا میرے باپ نے مجھے جوان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، بلوچستان کے علاقے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئے روز وہاں پر کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، آئے روز وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ بلوچستان کے اوپر آج بات چیت کریں گے، اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ کچھ روز پہلے بلوچستان میں ہوا، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے میجر ریٹائرڈ محمد رضا موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات آئے روز ہمیں نظر آتے ہیں، اور کوئی اکثر باہر کی قوت بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہے، کچھ اپنے لوگوں میں سے بھی اکثر کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ یہ ناراض بلوچ ہے۔ سر یہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی کیوں یوز ہوتی ہے، اور کیا یہ جو ناراضگی ہے ان کی، یہ سچ میں ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تبھی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ ناراض جو ہے وہ تو ہر ایک کا حق ہے نا جی۔ آپ بھی گورنمنٹ سے ناراض ہو سکتے ہیں، عوام گورنمنٹ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے، اپنے اداروں سے ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے۔ تو جو آپ نے بات کی کہ جی آئے روز وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، تو میری اپنی ذاتی نظر میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں ان میں تھوڑی تیزی آئی ہے پچھلے 3 سال کے اندر، کہ یہ جو دھماکے ہیں یا جو خودکش دھماکے ہیں یا اس طرح کی جو بات چیت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اوور آل اس طرح کے رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بات ریپیٹ کروں یا آپ سے کہوں کہ جی آپ عالمی حالات کو دیکھیں، تو پھر عوام کہتی ہے کہ بس یہ پھر وہی کہانی انہوں نے شروع کر دی ہے کہ جی عالمی حالات کو دیکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے ناراض بلوچ، جو بھی طبقہ اپنی تعداد میں کم ہوگا، یا آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے، پاکستان کی آبادی کا تقریباً 8% بلوچستان کی آبادی ہے۔ بلوچستان کی، میں بلوچ نہیں کہہ رہا، بلوچستان کی آبادی پاکستان کی آبادی کا 7 یا 8% ہے، اور اس میں آدھی پر پشتون بھی ہے، اس میں پشتون ہیں، ہزارہ ہزارہ ہیں، ہے بروئی ہیں، جی۔ بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، اور اب تو کافی سارے وہاں پہ افغان بھی ہیں کہ جو سسٹم کے اندر شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا سسٹم میں شامل ہو گئے۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا نصف جو ہے، اگر میں نصف بھی لے لوں تو 3-3.5% جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ ہیں، اور اس میں سے بھی اب آپ نے نکالنا ہے کہ ناراض بلوچ کتنے ہیں، کیونکہ بہت سارے بلوچ تو بلوچستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئٹہ ٹی سارے کاروبار کر رہے ہیں، وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے تو آپ سمجھیں، اور دوسرا جغرافیائی لحاظ سے سمجھیں کہ بلوچستان پاکستان کا 44% ہے رقبے کے لحاظ سے۔ رقبے کے لحاظ سے بالکل اب ایسے آپ کو تھوڑی میتھ سمجھ آئے گی کہ جی جی 3.5% ہیں، اگر 100% بلوچ کو بھی میں لے لوں، اور 44% پاکستان کا ہے وہ بلوچستان میں۔ تو اب بلوچستان میں کیا جو پشتون رہتا ہے وہ بلوچ نہیں ہے؟ مطلب وہ بلوچستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جو ہزارہ وہاں پہ رہتا ہے وہ بلوچستان کا حصہ نہیں ہے؟ بلوچستان کا حصہ ہے جی، مطلب صوبے کی آبادی میں نصف سے تقریباً زیادہ جو ہے وہ دوسری قومیتیں بھی وہاں پہ آباد ہیں۔ آباد ہے۔ اب جو 3.5% ہے
اول تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی میں نے مان لیا کہ ناراض بلوچ ہیں. جی دیکھیں ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں نا، اور اسپیشلی حقائق بلوچ بچوں اور بچیوں کے سامنے رکھیں. تو اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جی آپ کے پاس بلوچستان میں 3.5% آبادی ہے. جی وہ 3.5%، میں کہتا ہوں جی ہم پورا بلوچستان ان کو دے دیتے ہیں، وہ سنبھال لیں گے 44% پاکستان کا. پہلا سوال. پھر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ ان کا ایران ہے، ایک سائڈ پہ ان کا افغانستان ہے، اور باقی پھر یہ سندھ اور پنجاب ان کے ساتھ یہاں پہ لگتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچ جو ہیں جب پارٹیشن ہو رہی تھی نا، پاکستان انڈیا آزاد ہو رہا تھا، جی تو اس ٹائم پہ بھی جو کلات تھی ایک اسٹیٹ بلوچستان کے، جو خان آف کلات ان کو کہتے ہیں، ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہیں. تو وہ سمجھنے، یہ میں صرف بلوچ کے لیے پیغام دے رہا ہوں، تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ٹائم پہ بھی جو خان آف کلات تھے، جو کلات ریاست تھی، ان کا دل تھا کہ ہم ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ قائم ہو جائیں. لیکن پھر اس ٹائم پہ جو برٹش، مطلب جو برطانوی سامراج تھا، جو حکومت تھی، سب کچھ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے پھر ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوا، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے. اور اس کے بعد ظاہر ہے، دیکھیں نا، میں ایک اکیلا نواب ہوں، پورا علاقہ میرے پاس ہے، اور پھر میں ایک بڑے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. ہم بھی تو ہندوستان سے اسی لیے علیحدہ ہوئے تھے نا کہ ہم ناراض تھے نا، جی جو مسلمان تھے وہ ناراض تھے، تو اس لیے وہ اس کے اوپر. تو اب سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور پھر اس کے بعد برطانیہ نے بھی مانا کہ جی پارٹیشن ہونی چاہیے، اور پھر ایک بڑی لمبی سٹرگل اور جد و جہد تھی، لیکن پرامن تھی، ایک اعلیٰ اخلاقی اصول کے اوپر تھی. تو اگر بلوچستان پہ میں واپس آؤں تو ٹھیک ہے کہ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سر، آپ نے پرامن ہونے کی بات کی ہے، تو یہ جو بلوچ تحریک چلا رہی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ مارنگ بلوچ جس طرح آئی ہوئی ہے، یہ لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پرامن ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے حقوق نہیں مل رہے. اول تو آپ نے کہا کہ جی بی ایل اے اور بلوچ، بی ایل اے کو بلوچ کے ساتھ نہ ملائیں. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں بلوچ لڑکے لڑکیاں ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ وہ سب بلوچ کی نمائندگی کرتے ہیں تھوڑا سا کویسچنیبل ہے. تو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ اپنی جد و جہد، سب کچھ مشکلات سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا جو تشویش ہوتی ہے، اور میں نے اس کے اوپر کہا بھی ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی ایک کمیٹی بنا کے یہ معلوم کرنا چاہیے، اس کو طے کرنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا، 400 سے 500 لوگ جعفر ٹرین حملے کے اندر وہاں پہ محصور ہو گئے. پھر ان میں سے بہت ساروں کو انہوں نے بڑے بروٹل طریقے سے قتل کیا، اور بڑی دہشت پھیلائی، اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا. تو کیا آپ کی نظر سے کوئی ایسا بیان گزرا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آپ کو فوج نہیں پسند ہوگی، میں یہ کہتا ہوں آپ کو حکومت پاکستان نہیں پسند ہوگی، میں کہتا ہوں آپ کو پاکستان بھی نہیں پسند ہوگا، لیکن انسانی بنیادوں کے اوپر تو آپ کہہ سکتی تھی نا کہ میں اس کے اوپر سمجھتی ہوں کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. لیکن جہاں پہ تشویش پیدا ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح کی نفیس، اچھی، سمجھدار بچیاں جو ایک اچھے اونچے کورس پہ چل رہی ہیں، وہ کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ چہرہ دکھانے کے لیے ہی تھوڑی سی مذمت. سر مجھے بتائے گا کہ جس طرح آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ مارنگ بلوچ وہاں پر ایک توانا آواز بن چکی ہے بلوچستان میں، سر آپ نے بھی کہا تو ابھی تک یہ جو جعفر ٹرین حملہ ہوا، اس پر سارے لوگوں نے مذمتی بیانات جو ہے وہ اپنی جاری کیے. مارنگ بلوچ کا اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. اس پہ یا اس طرح کے کسی بھی شدید دہشت گردانہ کارروائیوں کے اوپر کبھی ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے. اگر آپ کی نظر میں کبھی گزرا ہو. سر آپ کو لگتا پھر کیا ہے، ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ اس قوم کی بیٹی ہے، وہ اچھا کام بھی کرے، میں ان کا حامی بھی ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیا لگتا ہے، یہ میری ذاتی سمجھ. جی جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، نوزائیدہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بڑے اونچے خواب ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو تبدیل کر دوں گا. آپ جس طرح آپ خود ایک ینگ آدمی ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کے ایموشنل، کیونکہ آپ ایموشنل ہوتے ہیں، تو میری اپنی ذاتی نظر میں بی ایل اے کیا کرتی ہے، محرومیاں ہیں، پانی نہیں ہے، کہیں بجلی نہیں ہے، کہیں پہ فار ایگزامپل ان کو ہوگا کہ جی گیس جو ہے وہ پورے پاکستان کو ہم سپلائی کرتے ہیں، ہمارے پاس سب کے پاس گیس نہیں ہے. اس طرح کی دیگر کئی بہت ساری باتیں ہوں گی کہ جن کے اوپر وہ اپنی محرومی سمجھتے ہوں گے. دیکھیں وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا بلوچستان ہمارا ہے، اگر بلوچوں کا نہیں ہے تو اس کا نام بلوچستان کیوں رکھا. میں آپ کو تھوڑی سی نا ایک فیکٹس اینڈ فگرس کی بات بتاتا ہوں. تو اگر فرض کریں کہ میں بلوچ ہوں تو مجھے ایک فیکٹ اینڈ فگر سامنے رکھنا چاہیے.
44% پاکستان کا بلوچستان ہے. جی میری قوم کی، میں خود صرف بلوچ قوم کی بات کرتا ہوں، میری پوری قوم کی تعداد جو ہے وہ 3.5% ہے پاکستان کی آبادی کا. جی تو 44% پاکستان کا سنبھالنا، اور اسپیشلی جب میرے بازو میں افغانستان بیٹھا ہوا ہے اور میرے بازو میں ایران بیٹھا ہوا ہے، ان کے مسائل آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں. اب نمبر 2 پہ، آج کل تو میرے زمانے میں تو سب سے بڑی ٹیکنالوجی یہ آئی نا کہ گوگل آ گیا، مائکروسافٹ آ گیا، آپ اس پہ ٹائپ کرتے تھے. آپ کے زمانے میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے نا. جی آپ اس پہ ٹائپ کریں نا کہ جی مسلح جدوجہدیں دنیا میں کتنے فیصد کامیاب ہوئی، اور ان میں سے کون کون سی ہے جو ابھی حال کی تاریخ میں کامیاب ہوئی، اور اس میں کون سے عوامل ہیں کہ جو اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانی تاریخ میں جو مسلح جدوجہد، جس کو یہ آرم ریزسٹنس یا انسرجنسی کہتے ہیں نا، مسلح جدوجہد وہی ہے. یس تو ان کی کامیابی کا تناسب 20 سے 25% ہے صرف. نہیں، ہاں پاسبلٹی بہت کم ہوتی ہے. نمبر 2 کہ اس کے لیے بیرونی سپانسر ہونا ضروری ہے. پہلی بات سمجھیں، زیادہ تر وہ کامیاب ہوتی ہیں ان 20% میں سے بھی، اور اس میں بھی آپ کی ایک سائزیبل میجورٹی ہونی چاہیے. بھائی کامیابی کا امکان تبھی ہوتا ہے نا، آپ کی 2 ٹانگیں ہیں، آپ کا ایک جسم ہے، آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کوئی فراری کو یا لیمبرگینی کو تو نہیں بیٹ کر سکتے نا، کار کے مقابلے میں تو نہیں بھاگ سکتے. آپ عام انسانوں کے مقابلے میں بھاگ سکتے ہیں نا. تو اب حقائق کو سامنے رکھیں. 3% ہیں ہم پاکستان کی آبادی کا، 44% ہے بلوچستان. ہم ایک مسلح جدوجہد جو ہے اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں جبکہ دنیا کی تاریخ میں 20% سے زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے چائنا، اب تو امریکہ بھی مان گیا نا کہ چائنا ایک سپر پاور ہے، تو جیسے جیسے چائنا اپنے اظہار یا اپنا وہ چائنا آ رہا ہے، ویسے ویسے جو مقامی مطلب علاقائی قوتیں ہیں اور جو عالمی قوتیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ وہ یہ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گوادر کو ناکامیاب کیا جائے تاکہ چائنا گوادر تک نہ پہنچے، کسی طریقے سے سی پیک کو ناکامیاب کیا جائے تاکہ وہ ادھر تک نہ پہنچے. تو میرے حساب سے اگر میں بلوچ ہوں تو میں اپنی جدوجہد کو اس طرف لے کے جاؤں گا کہ جناب یہ جو سی پیک آ رہا ہے، یہ جو باقی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر ہماری جو ہے نا مطلب ہم اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% ہم ہی فائدہ اٹھائیں، ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں نا. آپ کے پیچھے ہیں، آپ کہیں گے کہ یار ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں. میں پنجاب سے ہوں یا فیڈرل سے، میں کہوں گا میں یہ سب کی آپس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے نا، کے پی کہتا ہے مجھے یہ دو، وہ کہتا ہے مجھے یہ دو. تو بلوچ بچوں اور بچیوں کو یہ دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھیں کہ جو آج حقوق کے علمبردار، یہ سب اسکالرشپ کے اوپر حکومت پاکستان کے پیسوں سے، آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں کے اندر کوٹے کے اوپر مطلب وہ داخلے لیے، پڑھا لکھا سب کچھ کیا. تو تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ پاکستان کے علاوہ آپ کے وجود کی ممکنات ہی نہیں ہیں. ایک آپ کو مثال دوں گا، اس کے بعد آپ بے شک اپنا اگلا سوال کر لیں. آپ کے بڑے مشہور ہیں، آپ پہلے پروگرام سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے ANP کا، باچا خان. جی باچا خان اور ان کے جو بھائی تھے، ٹھیک، ان کے والد ایک پروگریسو آدمی تھے اس زمانے میں. جی تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسلامی تعلیم کے علاوہ انگلش تعلیم بھی دلوائی. جی اس ٹائم پہ ان کے علاقے کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے انگریزی تعلیم. اگر آپ صحیح ہسٹری میں جائیں نا تو تھوڑی سی پاکستان میں یہ جو سب چیزیں ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب انگریز آیا تھا نا تو ہم نے تو 100 سال کہا کہ ہم نے انگلش پڑھنی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت ساری ہماری ایک پوری نسل جو ہے وہ جدید تعلیم سے محروم رہے گی. یہ تو بعد میں سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی اور یہ اسکول سارا شروع کیا تو پھر مسلمان تھوڑے سے جاگے اور انہوں نے انگلش تعلیم حاصل کی اور ہم یہاں پہ پہنچ گئے. ورنہ تو ہم سارے ہی رول جاتے ہیں نا. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح باچا خان کے جو والد تھے وہ ایک سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دلوائی. باچا خان حقیقتاً انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پہ وہ جب گئے ہوئے تھے تو ان کا ایک دوست تھا، تو اس کو انگریز افسر نے اسی طرح بلایا جس طرح پاکستانی اگر لندن میں چلے جائیں بے شک وہاں کی نیشنلٹی لے لیں. سنیں تو باچا خان نے جب یہ تاریخ اپنی پوری شروع کی نا کہ جی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، سارا کچھ کرنا چاہیے، تو وہ کانگریس کے ساتھ رہے. اور 1947 میں باچا خان کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا کہ انہوں نے کانگریس کو کہا، کیونکہ کانگریس مان گئی کہ KP آپ پاکستان کو دے دیں، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا ہے.
کہ کس نے؟ باچا خان نے یہ کہا، کیونکہ دیکھیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے نا، وہ تو کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے باچا خان. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب لوگوں کے اپنے مفادات قوتوں کے آتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے ڈسمس کر دیتے ہیں. تو یہ جو قوتیں آج بی ایل اے کو، بلوچ بچے اور بچیوں کو آزادی کا خواب دکھا کے لڑا رہے ہیں، جب وقت آئے گا معاملات طے کرنے کا تو وہ بڑی آسانی سے ان بلوچ بچوں کو چھوڑ دیں گے اور پھینک دیں گے. تو رہنا انہوں نے پاکستان میں ہی ہے. دیکھیں نا، ایک حقیقت ہے نا کہ آپ نے پاکستان کا حصہ رہنا ہے. ایران برداشت کرے گا کہ جی ایک آزاد بلوچستان قائم ہو جائے تو کل کو ایرانی بلوچ جو ہیں وہ بھی اس کے نعرے لگانا شروع کر دیں؟ سمجھے نا. تو اس لیے ان بچوں کو ان کی سر، اس میں سے محرومیوں کچھ کا لوگ جو ہے وہ مطلب اب جس طرح مارنگ بلوچ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پرامن اپنے احتجاج کر رہے ہیں اور ہمیں جو لاپتہ افراد کی بات کرتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے باچا خان کا ذکر کیا، تو باچا خان جب وہ آئے تو اسمبلی میں ان کا پہلا اسپیچ ہے کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اور پہلا بندہ بھی وہی تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہم اگر اس کے خلاف تھے تو ہم پارٹیشن کے خلاف تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ پارٹیشن نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے اس میں شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہو، ٹھیک ہے، جو کہیں کہ یار ہم جو ہے علیحدگی پسند لوگ ہو، جس طرح یہ باقی ہے اور کھلے عام دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جس طرح پرسوں ٹرین ہو، اس کی مذمت ہونی چاہیے اور ہر کسی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو علیحدگی پسند لوگ ہیں، یہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے جو علیحدگی پسند بن جاتے ہیں؟ محرومیاں. یہ اب آپ نے جو سوال کیا نا وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلح جدوجہدیں ہوتی ہیں اس کی گنجائش کیوں بنتی ہے؟ جی کہ اگر باہر کا سپانسر بھی ہے، جی مطلب انڈیا پیسہ لگا رہا ہے، جی افغانستان سہولت کاری کر رہا ہے، تب بھی ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اپنے وطن کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر معاشرے میں چند ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے کہ جو شارٹ کٹ کے چکر میں ہوں گے. پیسہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب کیوں نہ لیں. ٹھیک، تو ان کی ایسوسیٹ ایک طبقہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی معاشرہ ہو. امریکہ ہے، امریکہ کے جاسوس بھی تھے، روس کے بھی تھے، پاکستان کے بھی تھے، وٹ ایور. جی دوسرا کہ آپ اگر اپنے لوگوں پہ توجہ نہیں دیتے، آپ اپنے لوگوں کی ترقی کا، ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کرتے، آپ ان کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ پاکستان کی کامیابی میں، سی پیک کی کامیابی میں، چائنا کی کامیابی میں، گوادر کی کامیابی میں آپ کو بھی فائدے ملیں گے، تو پھر آپ کے لوگ جو ہیں وہ عقلی طور پہ، آئیڈیالوجیکلی وہ ڈس اورینٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ یہ جو سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومتی فیلیئرز ہے ہمارے؟ میں یہ کہوں گا کہ اچھا، اب جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حکومتی فیلیئرز ہیں، تو ایک اور میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حساب سے، اور یہ اس پہ بڑی لوگوں کو تکلیف ہوگی، وہ یہ کہ یہ جو ہے نا کہ بلوچستان کی طرف آپ دیکھیں نا تو بس سردار پہ سردار ہے. مطلب اتنے سردار ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اتنی ان کی آبادی نہیں ہے جتنے ان کے سردار ہیں. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بی ایل اے کے بچے اور بچیاں، یہ غریب گھروں کے، مطلب وہ بچے اور بچیاں ہوں گے کہ جن کو بی ایل اے جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ لا کے، تو وہ کرتے کیسے ہیں؟ تو وہ ریکروٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ یار بلوچستان پہ بات ہے، آپ پلیز آ جائیں. آپ میرے پاس آ گئے، وہاں پہ بی ایل اے کے جو میٹنگ ہے اس میں میں نے آپ کو شامل کرا دیا. جب میں نے شامل کر دیا تو میں نے آپ کو ڈاکومنٹ کر لیا. جب میں نے ڈاکومنٹ کر لیا تو آپ ابھی قائل نہیں ہوئے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بھائی جان اب تو آپ بی ایل اے کی پوری میٹنگ میں تھے، اس میں یہ جو سارے اشتہاریین کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب آپ یا تو ہمارے ساتھ چلیں گے، نہیں تو میں یہ سیکورٹی ایجنسیز کو خود آپ کا ڈاکومنٹڈ پروف دوں گا کہ آپ یہ لے کے. اور سیکورٹی ایجنسیز، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، ان کے لوگ مر گئے، وہ غصے میں انہوں نے کہا پکڑاؤ، یہی پکڑا گیا. تو یہ ایک مافیا سٹائل میں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. پہلی تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. نمبر 2 کہ اب یہ خان افقلات جا کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، برامداف بگٹی صاحب وہ پتہ نہیں سویڈن یا ناروے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو بڑے ہیں نا یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو غریب عوام ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا کبھی کس کے ہاتھ تھے، کبھی کس کے ہاتھ تھے، کبھی کس کو مارا، کبھی کس کو، اللہ کے یہاں بھی برے ہوئے، ادھر بھی برے ہوئے، سب کچھ برے ہوئے. اور آخر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پھر نازل ہونے کی کوشش. بھئی اگر آپ اتنے سچے ہیں تو اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہونا، جب اس مشکل وقت کے اندر آپ یہاں پہ موجود ہونا پاکستان کے اندر اور اس جدوجہد کو لیڈ کریں نا، تو ان بچے اور بچیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ ہیں کہ جو وہ مجھے اس کا نام کل سے بھولا ہوا ہے، آرویل نام ہے اس کی، ایک بک ہے دا اینیمل فارم. اگر آپ نے سمجھنا ہو کسی طبقے کو، کسی معاشرے کو، اس میں مختلف تقسیموں کو، تو بڑی اچھی بک ہے، میرے خیال میں جارج آرویل نام ہے اس کا، دا اینیمل فارم. اس میں جا کے پڑھیں، چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گی. اس میں جا کے پڑھیں کہ یہ کون سا طبقہ ہے.
تو آپ اس کو میں سمجھ آ جائے گی. سر مجھے یہ جی بتائیے گا کہ کل ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک فائرنگ ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے بلوچستان, ان کے ایک رہنما مفتی شامر بزنجو نام ہے ان کا, ان پر فائرنگ ہوئی تھی. اور اب انڈیا میڈیا جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کلبھوشن کو پکڑنے میں پاکستانی ایجنسیوں کا انہوں نے ساتھ دیا تھا, اور وہ بھی ایران میں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ انڈین جو بھی بھیجیں نا اس کو اچھی طرح دھو دھلا کے 50 جگہ سے چیک کر کے تو پھر آپ قبول کریں نا. یہ انڈین ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ نا, اور پھر پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ جب چاہیں دھڑکن تیز کر دیں, جب چاہیں دھڑکن مدھم کر دیں. تو اس لیے انڈیا کو تو بڑی خاص مطلب وہ تکلیف ہوتی ہے اور ہر چیز کو اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا ان کی خوبی یہ ہے کہ بھلے 100 بار مطلب وہ ابھی نندن صاحب, وہ اگلے دن مجھے کسی انڈین نے لکھا ہوا تھا کہ اب ہر بات میں ابھی نندن کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ وہ ابھی تازہ ترین صورتحال ہے, فروری ابھی گزرا ہے, تو وہ پاکستان آئے تھے نا, وہ کوئی گھومنے تو نہیں آئے تھے. پھر مطلب وہ ساری باتیں حقیقت ہے نا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ کلبھوشن یادو ان کا ایک سرونگ انٹیلیجنس آفیسر ہے کہ جس کو پاکستان نے پکڑا, اور پھر پاکستان پکڑنے کے بعد اس کو تمام فورمز پہ لے کے گیا, اور اس نے ثابت کیا پاکستان نے کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کے گھناؤنے کام کے اندر, یہ BLA کے ٹیررسٹ اٹیک اور یہ TTP کے اور اس طرح کی ساری چیزوں میں ملوث ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ جس میں کسی انڈین نے اس طرح کی کوئی مطلب پروف دنیا کے سامنے پیش کیا ہو. تو یہ تھوڑی سی چیز آپ کو رکھنی چاہیے. تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے وہ بڑے ان کے وہ بھی میجر صاحب ہی ہیں, تو ذرا تو انہوں نے بڑا کہا تھا کہ جی وہ بریگیڈیئر حمزہ کو ہم نے ٹھوک دیا ہے, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فلاں جگہ پہ شامل تھا. بعد میں وہ پتہ چلا کہ بریگیڈیئر حمزہ جو ہیں وہ ویسے میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہاں سے میں نے یہ دوبارہ سے فوجی منموجی کا سفر شروع کیا تھا. تو وہ گھریلو جھگڑے کی وجہ سے مقامی قتل ہوئے اور انڈیا نے چلا دیا, اور وہ ایک وائرل سٹوری ہوگی کہ جی انڈیا نے جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کو مطلب یہ کشمیر میں انوالو تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو مار دیا. تو یہ جو شامیر صاحب ہیں ان کی آپ تفصیل پتہ کر لیں, کس فقہ سے ان کا تعلق تھا, کس طرح کے یہ تھے. ہاں ان میں ایک خوبی تھی شامیر صاحب میں, وہ یہ خوبی تھی کہ وہ اچھی اور اونچی بات کیا کرتے تھے. وہ اس طرح کی مسلح جدوجہد اور اس طرح کی یہ جو کاروائیاں سر مجھے اس سے یہ لوگوں کو سمجھنا ہے منع کہ کرتے ایک تھے. عام مطلب رہنما جمعیت علماء اسلام کا, ٹھیک ہے, پھر ایران کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑ دینا, ٹھیک ہے, یہ ایک دیوبندی ہے, وہاں پر جو ہے سارے جو ہے وہ شیعہ لوگ زیادہ ہے. تو یہ ان کا کیا اتنے کنیکشنز, اتنے کنٹیکٹس اور اتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہے کہ یہاں سے یہ وہاں سب کچھ کنٹرول کرو اور ساری چیزیں چلے جس تو طرح یہ یار لوگ پتہ. یہ بالی ووڈ میں فلمیں بڑی بنتی ہیں نا, تو یہ اسکرپٹ تو بیسیکلی ادھر سے کنٹرول بھی کرتے جس ہیں طرح اور بالی ووڈ کی فلمیں ہوتی ہے تو وہی اس طرح یہ بھی بس ہوا. وہ اسی طریقے سے اس کا. مجھے افسوس ہے مولانا شامیر کی شہادت کے اوپر, جی جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اچھی بات کرے گا, جو بھی بات کرے گا کہ بھائی اسی ملک کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو جب یہ دہشت گردانہ کاروائیاں بڑھیں گی, آپ سوچیں نا کہ 3 سال میں کیوں بڑھ گئی ہیں. ایک تو نیشنل فیکٹر ہے کہ امریکہ افغانستان سے ایگزٹ ہوا, جو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ امریکہ افغانستان سے ایگزٹ ہوا, تو اس کے بعد وہاں پہ بہت سارا اسلحہ, بہت ساری چیزیں, ایک ویکیوم بھی پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 کہ جی چائنا واپس سی پیک کے اندر داخل ہوا ہے, یہ بلوچستان کے اندر. گوادر کا ایئرپورٹ جو ہے اس پہ بھی چند دن پہلے بڑی سٹوری کی تھی کہ جی بالکل بند ہے, تو وہ اربوں روپیہ ڈوب گیا. یہ وہ بعد میں پھر وہ آپ پاکستانی جرنلسٹ وہاں پہ گئے, انہوں نے جا کے وہاں پہ پورا ایئرپورٹ دکھایا, فلائٹ لی, ٹکٹ لیے, ہر چیز دکھائی دنیا کو کہ جناب یہاں پہ سب کچھ موجود ہے. جی. لیکن میری اپنی تو اس لیے اس طرح کی کہانیاں انڈیا تو پھینکتا رہے گا, اس پہ افسوس نہیں ہوتا. لیکن جو افسوس ہوتا ہے یا دل خفا ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جتھا ہے کہ جو صبح و شام دوپہر کہ وہ فلاں آرمی چیف تھکا ہوا, فلاں آرمی چیف لیٹا ہوا, ایسے کہ جیسے اس نے نا یورپ کے محاذ کے اوپر بہت ساری جنگیں لڑی تھیں, یا چلو جنگیں نہیں لڑی تھیں, اس نے بہت ساری کتابیں لکھی تھیں. چلو اگر کتابیں نہیں لکھی تھیں تو کم از کم کچھ کتابیں پڑھی تھیں, تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صبح و شام دوپہر ترتیب کے ساتھ وہ بتا رہے, سنیں نا, جی جی. تو ان پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بھائی آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کا نمک کھایا ہے, یہاں پہ رہے ہیں, سب کچھ کیا ہے, تو آپ ایسے بدھو قسم کے کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو اصل میں اب یہ بات تھوڑی سی پھر اگین میں کہوں گا کہ وہ ہو جائے گی, ٹھٹھے بازی کا زمانہ ہے پیارے دوست, کے ٹھٹھے لگائیں آپ. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ
مشہور تھے مجھے آپ کے پشتو فلموں کے مشہور اداکار کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن جس زمانے میں سلطان راہی بدر منیر، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سلطان راہی اور بدر منیر صاحب کی روح جو ہے نا وہ عالمی لیول پہ گھس گئی ہے سب کے اندر. ٹرمپ صاحب بھی مجھے ایک بدر منیر ہی لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو زیلنسکی ہے وہ مجھے ایک اور جو ہے نا وہ سلطان راہی لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے سلطان راہی نا اس ٹائم پہ لوگوں کے اندر کوئی ایسا سسٹم انہوں نے لگایا کہ وہ گھس گئے ہیں. تو ہر بندہ گنڈاسا لے کے پھر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جناب چھوڑو ساروں کو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے. تو یہ زمانہ ہے جو جتنے ٹھٹھے مارے. تو آپ کا یہ جو مؤدب سا سیریس سا پروگرام ہے یہ معذرت کے ساتھ ذرا مشکل ہے. دیکھیں نا، خود سوچیں، وہ بلوچ بچے اور بچیاں یار وہ اپنے گھر کے ہیرے ہیں، وہ موتی ہیں اپنے گھر کے، ٹھیک. ان کی ماں نے مطلب اس غربت کے اندر اتنی مشکل سے ان کو پالا ہے، اور یہ بیوقوف لوگ جو ہیں ان کو BLA کے اندر شامل کر کے کیا اس کو وہ آزادی دلائے گا یا کیا کرے گا. اور پھر اس کو ملاتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. اگلے دن میں نے ایک انڈین صحافی کو کہا کہ بنگلہ دیش پہ تو وہیں پہنچ گیا نا جہاں پہ پاکستان کہہ رہا تھا. اب یہ رکھو نا اس کو جس کو اپنی مہمان بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ لوریاں سنو صبح شام. اب چیخیں مار رہے ہیں کہ جی وہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے نا سلیبس چینج ہو رہا ہے سب. بھائی اس لیے کہ بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے، پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی عوام کا ایک قدرتی الحاق بنتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو BLA ہے، یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا جعفر ٹرین حملے والا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ سکتا ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کا بالکل خاتمہ کیا جائے؟ میں BLA کی بات کر رہا ہوں. میں ذاتی طور پہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایون یہ جعفر ایکسپریس جو ٹرین تھی، اس کی ٹنل نمبر 8 میں وہ ڈھاڈر کے مقام کے پاس جو یہ سارا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد جو ساری رپورٹس آ رہی ہیں، تو آپ اس میں دیکھیں نا کہ ہوا کیا. انہوں نے بم پھاڑا، ٹرین کو روکا، فائرنگ کی، لوگوں کو باہر نکالا. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ان کو ہاسٹیج بنا کے، مطلب یرغمال بنا کے ٹرین کے ساتھ باہر پہاڑ کے ساتھ انہوں نے بٹھا لیا. اور کیا ہوا کہ جو بڑے تھے BLA کے، جو بڑے تھے، وہ انہوں نے کہا جی 5-10 جو ہے نا وہ وہاں سے چلے گئے. کچھ اکاؤنٹس آ رہے ہیں فوج کری انہوں نے مار دیا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ چلے گئے. جو مسافر بتا رہا ہے کہ وہ چلے گئے، اور انہوں نے پیچھے ان 5-6 کو کہا کہ جی تم اب باقی ان کو سنبھالو، ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں تو ہم آپ کو سمجھائیں گے. اور وہ مارے گئے. اچھا. جو 5-6-7 ان کے رہ گئے تھے وہ وہیں پہ مارے گئے. باقی دور جا کے مارے گئے نہیں مارے گئے، میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں، وہ وہیں پہ مارے گئے. تو بلوچ کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ BLA کا جو آپریشن تھا، اس میں یہ کیسا کردار تھا کہ آپ نے تو مجھے وہاں پہ چھوڑ دیا، اور جو بڑے ہیں وہ تو چلا گیا کہ ہاں جی مشن کامیاب ہو گیا، مبارک ہو، خدا حافظ. ٹھیک. تو یہ ہے زندگی جس کے لیے میری ماں نے مجھے جوان کیا یا میرے باپ نے مجھے جوان کیا. تو میرے خیال میں یہ جو مافیا سٹائل میں BLA ریکروٹمنٹ کرتی ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ذرا تفصیل سے کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے اور جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، ان کو بڑے اچھے لوگوں پہ مشتمل ایک ہائی پاورڈ، یا میں کہوں گا کہ چلو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانی چاہیے کہ جو حقیقت میں اس مسئلے کے اوپر 5-7-10 منٹ میں، یہ آپ اور میں کوشش بھی ایک اویئرنیس کی کر رہے ہیں نا، تو وہ یہ اس کی پیدا کریں، حقائق لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، اور وہ ایسے طریقے سے سامنے لے کے آئیں کہ جس کو ڈسمس کرنا یا ڈینائی کرنا مشکل ہو. ابھی کوئی لندن میں رہتا ہے نا، وہ بھی بلوچ بنا ہوا ہے، ٹھیک. کوئی مطلب اب تھوڑی سی بڑی سخت بات، ریجیکٹ وہ ISSB میں ہوا تھا، اب وہ بلوچوں کا لیڈر بنا ہوا ہے لندن کے اندر. بھائی دیکھو، میں یہ مانتا ہوں کہ بھائی آپ کو اپنے اداروں کے اوپر غصہ ہو سکتا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کو اپنی حکومت کے اوپر غصہ ہو سکتا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں بھائی، آپ لندن چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، آپ جوہانسبرگ جدھر مرضی آپ چلے جائیں، آپ کے اندر سے پاکستان نہیں نکلے گا. آپ کو ایسی خوبصورت دھوپ کہیں پہ بھی نہیں ملے گی، آپ کو ایسے پھل، ایسی سبزی کہیں نہیں ملے گی. آپ کو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جتنا غلیظ اتنا لذیذ، ایسی کڑھائی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو بھائی یہ ہے ہمارا وطن، یہ ہے ہمارا ملک، یہ ہے ہماری فوج، یہ ہے ہماری حکومت، یہی ہمارا سب کچھ ہے. تو چاہے سیاسی طور پہ غلطیاں کر رہے ہیں، چاہے جو مرضی کر رہے ہیں، اور بھائی ادھر بات کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یار، یہی ہمارا ملک ہے، اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھائی پہلا نیوکلیئر اسلامک ملک ہے، تو بہت ساری دنیا ہے. ابھی آپ بات کرتے ہیں نا، ایک آخری بات آپ کو کروں گا، اس کے بعد پروگرام میرا خیال میں آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. بیرونی اسپانسر چاہیے ہوتا ہے.
यूक्रेन को कम अज कम 5-10 बिलियन डॉलर नहीं, जी 400 से 500 बिलियन डॉलर दिए हैं 3 साल के अंदर यूरोप ने और अमेरिका ने, जिसके ऊपर अमेरिका के सदर ट्रंप कहते हैं कि जनाब मैंने वो पैसा वापस लेना है, ठीक है। या आप कह लें अमेरिका का बदर मुनीर जो है वो कहता है मैंने ये पैसे वापस लेना। तो सुने ना, 500 बिलियन डॉलर, और उसके बाद जदीद तरीन हथियार, मैं बैरूनी स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ, जदीद तरीन हथियार, तो वो बैरूनी स्पॉन्सर जो है, आज यूक्रेन का हाल देख लें 3 साल के बाद, आधे से ज्यादा मुल्क हाथ से निकल चुका है फिजिकली, जो रूस के कब्जे में चला गया जी। 12 लाख से ज्यादा जवान, मैं नौजवान कह रहा हूं, यूक्रेन के जो हैं वो हलाक हो चुके हैं इस जंग के अंदर। नंबर 3, उनकी फैमिलीज और बच्चे पूरे यूरोप के अंदर रुल चुके हैं। नंबर 4, अभी जो है वो किसी बूढ़े को इस जबरदस्ती फेंटी फूंटी लगा के बॉर्डर पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कब 500 बिलियन डॉलर जदीद तरीन दुनिया के हथियार, अमेरिका और यूरोप उनकी बैक पे। इधर तो ये टटपुंजिया बनिया आपका स्पॉन्सर है, ये आपको देगा 500 बिलियन डॉलर BLA को कि जी वो जो है ना ये सारी जद्दोजहद कामयाब कर ले। तो यार मतलब मैं अभी इससे ज्यादा क्या अभी इंडियंस के बारे में कहूं कि भाई बनिए से आप क्या लेंगे, और क्या वो क्या राधा नाई क्या कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, तो मतलब खाएगी क्या, तो वो वाली बात है। आप मेरी बात समझे बिल्कुल। तो प्लीज ये जो बलोच बच्चे और बच्चियां हैं, झूठा ख्वाब उनको दिखाया जा रहा है, तो उनको चाहिए कि मैं ये कहूँगा कि इस फितने से बचें, इस फितने से बचे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेजर रज़ा साहब मौजूद थे और उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी इंकिशाफात भी किए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।